بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین۔ ہماری گفتگو لمحہ ششم کے کتاب المیراث میں ہے، اور کتاب المیراث کی بھی چوتھی فصل جو کہ توابع کے بارے میں تھی۔ پھر مصنف صاحب نے فرمایا کہ اس چوتھی فصل میں مسائل ہیں، ان مسائل میں سے 10 مسئلے آپ پڑھ چکے، 11واں مسئلہ خارج سننے کا زیادہ ضرورت نہیں ہے، اس کی عبارت پہ توجہ دینی ہے۔ میں عنوان بتا کر عبارت کی طرف چلوں گا۔ 11واں مسئلہ یہ تھا کہ اگر میت کی ملکیت، جس کو ہم فریضہ کہتے ہیں، وہ سہام کے مطابق ہو، یعنی فرض کریں میراث اٹھانے والے 2 بندے ہیں، دونوں کی جو ہے کیا ہے حصہ نصف نصف ہے، تو ملکیت کو 2 حصوں میں تقسیم کریں گے۔ اللہ اللہ خیر صلاح، یعنی پھر زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ حصے زیادہ ہو جاتے ہیں، مال کم ہو جاتا ہے۔ فرض کریں 2 وارث ہیں آدھے آدھے والے، ایک وارث ہے ثلث والا۔ اب ملکیت کو کتنے حصوں میں تقسیم کریں گے؟ 2 میں تقسیم کرتے ہیں تو ثلث والا رہتا ہے، کیونکہ آدھا اس کو دیں گے آدھا اس کو۔ اور اگر ثلث والے کو دیتے ہیں تو نتیجے میں مال کو 3 حصوں میں تقسیم کریں گے، ثلث وہ اٹھا کے لے جائے گا، پھر ان 2 کے لیے بھی ایک ایک ثلث بچے گا، نصف نتیجے میں نہیں ملے گا، تو پھر اس پریشانی کو کیسے کریں گے؟ پھر یہ جو کمی ہوتی ہے، یہ کمی کبھی ایک گروپ پر ہوتی ہے، کبھی ایک سے زیادہ پر کمی ہوتی ہے۔ خوب، اگر ایک سے زیادہ پر کمی ہو تو پھر یا تو یوں کہیں گے کہ ہر ایک شخص کے نصیب میں ہر ایک کا حصہ اور اس کے دوسرے فریق کا حصہ اور عدد میں موافقت ہے یا مباینت ہے، یا ایک میں موافقت ہے ایک میں مباینت ہے۔ پھر ہر ایک صورت کی مختلف شکیں بنتی ہیں، جس کے لیے وَإِنْ انکسرت کو بھی کوئی فائل بھی چاہیے۔ وہ فائل جو ہے جناب ہی کی ضمیر ہے جو فریضے کی طرف جا رہی ہے۔ کہتے ہیں کہ اگر فریضہ کم ہو الا اکثر من فریقن، ایک گروپ سے زیادہ، یعنی ایک سے زیادہ پر کمی واقع ہو رہی ہے، تو پھر اس کی 3 شکیں بنتی ہیں۔ فَإِمَّا أَن يَكُونَ بَيْنَ نَصِيبِ كُلِّ فَرِيقٍ وَعَدَدِهِ وِفْقٌ، یہ ایک صورت، یا تو ایسا ہے کہ جناب ہر فریق اور اس کے عدد کے درمیان موافقت پائی جاتی ہے، خو او تباین، یا جو ہے کیا ہے جناب نصیب ہر فریق اور اس کے عدد میں تباین ہے، او بتفریق، یا ایک گروپ میں جو ہے توافق ہے اور ایک میں جو ہے کیا ہے وہ تباین ہے۔ خوب، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کوئی آپ اس کی وضاحت اور کوئی مثال دے سکتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ مزید اس کی وضاحت آگے آئے گی۔ فَإِنْ كَانَ الْأَوَّلُ، اگر پہلی صورت ہو، پہلی صورت یعنی کون سی؟ کہ جہاں پر عدد فریق میں اور اس کے نصیب میں توافق ہو، تو پھر تم وہی عمل کرو گے جس کو عنقریب مصنف صاحب ذکر کریں گے۔ کیا ہے بھائی وہ ذکر کیا کر رہے ہیں؟ نسبت الاعداد، تم نسبت دو گے ان عددوں کی بالوفق، موافق میں۔ خوب بھائی یہ ذرا اور بھی واضح کریں، یعنی تم ان لوگوں کے حصوں کے عدد کو تبدیل کرو گے یا ان لوگوں کے افراد کو تبدیل کرو گے ایک عدد موافق میں۔ پھر اگر ان کا توافق نصف میں بنتا ہے تو پھر تم ہر عدد کو نصف میں جو ہے کیا ہے تبدیل کرو گے، یا ربع میں تبدیل کرو گے، یا ربع ہے تو ربع میں تبدیل کرو گے۔ ورددت کل فریق الی جزء، اور پھر تم لوٹاؤ گے ہر فریق کو ایک جز کی طرف جو اس کے ساتھ مناسب اور موافق ہے۔ اب اس کی ذرا مثال بھی تھوڑی سی پڑھ لیں۔ مثلا اس طریقے سے ہے کہ جناب ایک میت ہے جس کے باپ کی طرف سے 10 بھائی ہیں، توجہ چاہتا ہوں، اور اس کے ماں کی طرف سے 6 بھائی ہیں،
تو اور اس کی بیوی بھی موجود ہے. اب دیکھیں اس کے وارث کتنے ہوں گے جناب؟ 16 بھائی ہیں اور ایک بیوی ہے. اولاد تو ہے نہیں، تو اب بیوی کو کتنا مال ملے گا؟ بیوی کو چوتھا حصہ مال کا ملے گا، اور وہ بھائی جو کی طرف سے ہیں ان کو ثلث مال ملے گا. باقی جو مال بچے گا وہ کس کو ملے گا جناب؟ ان بھائیوں کو ملے گا جو باپ کی طرف سے ہیں. اب اگر رب کا عدد نکالنا ہے، کیونکہ بیوی کو رب دینا ہے، تو اس کا عدد 4 ہے، اور ثلث کا عدد جو ہے جناب وہ کتنا ہے؟ 3 ہے. اب 4 اور 3 کے درمیان تباین ہے، نتیجے میں ہم 4 کو 3 میں یا 3 کو 4 میں ضرب کریں گے تو ہمارا عدد جناب 12 نکل آئے گا. اب بیوی کو اس 12 میں سے ایک رب ملے گا. وہ ایک رب کتنا ہوگا؟ 3. بیوی کو تو 3 حصے ملے، اللہ وہ چلی گئی، اب جا کے وہ اپنی عدت گزارے یا جا کے پھر وہ دوسرے شوہر کی تیاری کرے. تو اب 12 میں سے 3 چلے گئے، باقی 9 حصے بچے. ان میں سے جو ماں کی طرف سے بھائی ہیں اس کو ثلث ملے گا 12 میں سے. 12 کا ثلث کتنا ہے؟ تیسرا حصہ 4 ہے، وہ ان کو ملے گا. تو 3 بیوی کو ملا، 4 ان کو، یہ ہو گئے 7. باقی جو 5 حصے بچیں گے وہ برادران ابی کو ملیں گے. اب جو ماں کی طرف سے بھائی تھے ان کو تو 4 حصے ملے، جبکہ وہ 6 ہیں. خوب، اب 6 اور 4 میں توافق کی نسبت ہے، تو اس میں یوں کریں گے کہ یا تو اس 6 کو ہم 3 میں تبدیل کریں گے، ٹھیک ہے. اور اسی طریقے سے جو باپ کی طرف سے بھائی ہیں وہ 10 ہیں، جبکہ ان کے سہام جو ہے وہ 5 ہیں. اب 10 اور 5 میں رب کا توافق ہوگا، تو نتیجے میں ہم 10 کے عدد کو خمس میں یعنی 5ویں حصے میں تبدیل کریں گے، وہ 2 ہوگا. اب جب اس کو 2 میں تبدیل کیا تو پھر ہم دیکھیں گے کہ ہمارے پاس ایک عدد 3 نکل آیا تھا، ایک 2. ان کے درمیان میں بھی نسبت جو ہے تباین کی ہے، تو نتیجے میں 2 کو 3 میں ضرب کریں گے تو 6 بنیں گے، یا 3 کو 2 میں ضرب کریں گے تو 6 بنیں گے. پھر ہم اس کو اصل فریضہ میں لے جائیں گے جو کہ 12 تھا. اب وہ 6 کو 12 میں ضرب کریں گے تو یہ ہو جائیں گے 72. تو اب بیوی کو 72 میں سے جو ہے کیا ہے جناب رب ملے گا، وہ 18 حصے ہیں. اور جو ماں کے بھائی ہیں ان کو 24 حصے ملیں گے، اور 24 حصے پھر جو ہے کیا ہے ان پہ تقسیم کریں گے. 6 تھے تو ہر ایک کو 4 4 ملیں گے. خوب، اور جو باپ کی طرف سے بھائی ہیں ان کے لیے 30 حصے بچے ہیں، تو وہ 10 ہیں، ہر ایک کو 3 3 حصے ملیں گے. پس یہاں پر ہم نے 72 حصوں میں سے جو ہے کیا ہے جناب ان کا مسئلہ حل کر دیا. وَقَذَا، اور اسی طریقے سے لَوْ كَانَ لِبَعْضِهِمْ وِفْقٌ دُونَ بَعْضٍ، بعض کے لیے موافقت بنتی ہے عدد کی اور حصے کی، بعض کے لیے نہیں. او کان غیرہ، اے غیر الوفق، یا ان کے درمیان موافقت نہیں ہے. بِأَنْ كَانَ بَيْنَ كُلِّ فَرِيقٍ وَعَدَدِهِ تَبَايُنٌ، ہر فریق اور اس کے عدد کے درمیان تباین ہے. او بین بعضها كذلك، یا ان میں سے بعض میں تباین ہے اور بعض میں تباین نہیں ہے. جعلت کل عدد بحالہ، تم ہر عدد کو اپنے حال پر چھوڑ دو گے. ثم اعتبرت الاعداد، پھر تم اعداد کو جو ہے کہ مد نظر رکھو گے، یعنی ہر جو ہے کیا ہے فریق کے حصوں کو مد نظر رکھو گے. فَإِنْ كَانَتْ مُتَمَاثِلَةً، اگر جو ہے جناب وہ اعداد آپس میں متماثل ہیں، اقتصرت منها علی واحد، تم ان میں سے ایک ہی پر اکتفا کرو گے. وَضَرَبْتَهُ فی اصل الفریضۃ، اور تم اس کو ضرب کرو گے اصل فریضہ میں. وَإِنْ كَانَتْ مُتَدَاخِلَةً، وہ جناب جو ہے وہ اعداد آپس میں متداخل ہیں، اقتصرت علی ضرب الاکثر، تم اکتفا کرو گے اکثر کے ضرب کرنے پر. مثلا اس کی اگر آپ مثال سننا چاہیں تو کافی لمبی ہو جائے گی، یعنی عقل کو ہم داخل کر دیں گے اکثر میں. وَإِنْ كَانَتْ مُتَوَافِقَةً، اور اگر وہ اعداد آپس میں متوافق ہیں، ضربت وفق احد المتوافقین فی عدد الاخر، پھر تم ایک متوافق کو دوسرے میں جو ہے کیا ہے ضرب کرو گے. وَإِنْ كَانَتْ مُتَبَائِنَةً، اور اگر وہ اعداد جو ہے کیا ہے آپس میں متباین ہیں،
ضربت احدا فی الآخر، تم ایک کو دوسرے میں جو ہے کیا ہے وہ ضرب کرو گے، ثم المجتمع فی الآخر، پھر جو ان دو متباین کے ضرب سے نتیجہ نکلا پھر اس کو دوسرے میں ضرب کرو گے، وہکذا وضربت ما یحصل منہا، اور پھر تم ضرب کرو گے جو حاصل ہوتا ہے ان اعداد میں سے اصل مسئلہ میں۔ فالمتبائنہ، تو بھائی متبائنہ کی کوئی مثال دے دیں۔ مثل زوجن، ایک عورت مر گئی، اس کا شوہر موجود ہے، وخمسۃ اخوۃ لأم، اور اس کی ماں کی طرف سے 5 بھائی ہیں، وسبعۃ لأب، اور باپ کی طرف سے جو ہے کیا ہے وہ 7 بھائی ہیں، فاصلها 6، تو یہاں پر اصل فریضہ جو ہے جناب وہ 6 ہے، لأن فیہا نصفا، اس لیے کہ اس فریضے میں آدھا شوہر کو دینا ہے، وثلثا، اور ثلث جو ہے کیا ہے وہ امی، ومخرجہما، کہتے ہیں نصف اور ثلث کو جب ہم دیکھیں گے تو پھر ان کا مخرج جو ہے کیا 6 ہو جائے گا، کیوں؟ مضروب و اثنین، بھائی نصف والی صورت میں 2 عدد تھا، ثلث والی صورت میں 3 تھا، تو 2 کو 3 کے ساتھ ہم نے ضرب کیا تو 6 ہو جائے گا۔ مخرج نصف فی الثلاثہ، ہم نے نصف کے مخرج کو ثلاثہ میں جو ہے کیا ہے وہ ضرب کیا۔ ثلاثہ کیوں؟ مخرج ثلث، یہ ثلث کا مخرج ہے، لتباینہما، اس لیے کہ 2 اور 3 آپس میں متباین ہیں، لزوج منہا نصف، تو انہیں 6 میں سے نصف زوج کے لیے ہے، باقی کتنے بچ گئے؟ 3، وثلاثتون، خوب منہا نصف، وہ نصف کتنے ہیں؟ 3، ولاخوۃ الام الثلث، اور جو ماں کی طرف سے بھائی تھے ان کو ثلث ملے گا، یعنی کیا؟ سہمان، گویا کہ ان کو 2 حصے ملیں گے۔ اب فرماتے ہیں یہ جو سہمان ہے یہ مبتدا مؤخر ہے، للاخوت یہ خبر مقدم ہے، ینکسر علیہم، اب یہ 2 حصے تو بھائیوں پر کم ہیں کیونکہ بھائی ماں کی طرف سے 5 ہیں، ولا وفق بینہما، اور ان 3 اور جو ہے کیا ہے جناب ان 2 سہموں میں کوئی موافقت نہیں ہے، یا یوں کہ بینہما ان 2 سہموں میں اور 5 میں کوئی موافقت نہیں ہے، وللاخوۃ للاب، اور جو باپ کی طرف سے بھائی ان کے لیے سہم واحد، ان کو ایک ہی جو ہے کیا ہے وہ حصہ ملنا ہے، وہ ما بقی من الفریضۃ، کیونکہ 5 حصے تو چلے گئے شوہر کی طرف اور برادران امی کی طرف، باقی ایک حصہ بچے گا، ولا وفق بینہ، اب اس ایک کے درمیان، و بین عددہم، اور جو باپ کی طرف سے بھائی ان کے درمیان کوئی موافقت نہیں ہے کیونکہ وہ 7 ہیں، فاعتبر نسبت عدد الفریقین، پھر مد نظر رکھا جائے گا دونوں فریقین کے عدد کو، برادران امی 5 ہیں اور برادران ابی جو ہیں کیا ہے وہ 7 ہیں، پھر ان کو آپس میں جو ہے کیا ہے ہم ملاحظہ کریں گے۔ المنکسر علیہما، یہ جو حصہ ہے دونوں پر کم ہو رہا ہے، وہ الخمسۃ و سبعۃ، فریقین کی عدد کیا ہے؟ ایک 5 ایک 7، الی الاخر، یعنی پھر ایک کی دوسرے کی طرف نسبت دیں گے، تجدہما متبائنین، تو تم دیکھو گے کہ یہ دونوں آپس میں متبائن ہیں، اذ لا یعدہما، اس لیے کہ ان کو آپس میں نہیں جوڑتا، الا الواحد، مگر واحد۔ بھائی واحد کیسے؟ کہتے ہیں اس لیے کہ آپ ایسا کریں گے کہ پہلے 5 جو ہے 7 سے کم کریں گے تو باقی 2 بچیں گے، تو یہ تو مشکل ہو گیا، اب کیسے کریں گے؟ کہتے ہیں کہ اس میں کوئی ایک ایسا عدد نہیں ہے جو ایک والا ہو، بلکہ ایک سے زیادہ ان کو جدا کر رہے ہیں، تو یہ یہاں پر جو ہے کیا ہے متباین ہو جائیں گے۔ وَلِأَنَّكَ اِذَا أَسْقَطْتَ أَقَلَّهُمَا مِنَ الْأَكْثَرِ، جب آپ نے 5 کو 7 سے کم کیا تو کیا ہو جائے گا؟ بقي اثنان، 2 باقی بچیں گے۔ فَإِذَا أَسْقَطْتَهُمَا مِنَ الْخَمْسَةِ، ہاں پھر ان 2 کو 5 سے کم کریں گے تو ایک مرتبہ 2 کم کیے 3 بچے، پھر ایک مرتبہ 2 کو کم کریں گے، بقي واحد، پھر جا کے 1 بچے گا۔ فَتَضْرِبُ الْخَمْسَةَ فِي السَّبْعَةِ، تم ضرب کرو گے 5 کو 7 میں تو یکون المرتفع، 5 7 35، تو یہ جو عدد اوپر پہنچ جائے گا وہ ہو جائے گا 35۔ پھر تضربها فی 6 اصل الفریضہ، پھر 35 کو تم اصل فریضہ میں جو ہے کیا ہے وہ ضرب کرو گے، اب جب 35 کو اصل میں ضرب کرو گے 6 میں تو 210 عدد بچیں گے، یکون المرتفع 210،
یہ ہو جائیں گے جناب 210 ومنہا تصح. اب 210 میں سے پھر یہ تقسیم بندی صحیح ہو جائے گی، جو تقسیم بندی انشاءاللہ اگلے درس میں آپ کو بتائیں گے. صلی اللہ علی محمد و آل محمد.